صلوات ایک بار پھر بلند آواز سے فرما دیجیے۔ ہاتھ دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری، بلند آواز سے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزید تخم پلید پہ لعنت، پاک محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آلہ۔ اب آپ کے سامنے ہدایت کے شراغ وکیل آل محمد، سرمایہ افتخار ملت ابراہیم، بابا علمدار شاہ سید فقیر شمس بادشاہ جی کے فرزند سخی بابا ذلی علمدار سرکار آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ صلوات مل کے تمام حضرات بلند آواز سے فرما دیجیے۔ میرے مولا حسن حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ومن عنده علم الكتاب، وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين وأهل المتقين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن مجيد وفي فرقان حكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله على كل شيء قدير۔ صلوات بآواز بلند۔ آج امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے اور ویسے بھی ہم نے اپنے علماء کرام سے ایک بات بہتوں بار سنی، اس پوری کائنات کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آج ہم صرف اتنا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جسے ہم بادشاہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو ہم یہ دنیاوی بادشاہوں کی ممبر اجازت نہیں دیتا کہ ہم دنیاوی بادشاہوں کی بات کریں، لیکن اصل بادشاہ کو سمجھنے کے لیے کسی جھوٹے بادشاہ کی بات کرنا پڑے گی۔ بادشاہ کہتے ہیں وہ جو بے نیاز ہو جائے، جس کا آسان سے الفاظ میں جس کا حکم چلتا ہو، اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ تو دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ سمجھتے ہیں، اور قرآن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو وہ ظاہر میں بھی بادشاہ ہے، وہ باطن میں بھی بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ لفظ اگر ذہن میں محفوظ ہو جائے تو ہم آگے بات عرض کرتے ہیں۔ اور جتنا بھی قرآن میں بتایا جاتا ہے وہ باطن کا بادشاہ بتایا جاتا ہے، لیکن ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر کا بھی بادشاہ ہے، وہ باطن کا بھی بادشاہ ہے۔ ہمیں صرف باطن کا بتایا جاتا ہے۔ زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں وہ اسی کے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کی روح کھینچ لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بادشاہ۔ اور یہ ساری تعریفیں ہیں باطن کے بادشاہ کی۔ ہم صرف اتنا ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا خدا کا کوئی ظاہر بھی ہے جو ظاہر میں بادشاہ کہلا سکے؟ تو جھوٹے سے خدا سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک جھوٹا خدا، وہ اپنے دور کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنے دور کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا فرعون۔ اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، قصہ مختصر، اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس نے تقریباً 70,000 بچے مار دیے۔ بادشاہ سلطنت بچانے کے لیے۔ یہ جھوٹے بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو مارتا ہے۔ سچے بادشاہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ پہنچ نا بات۔ اب ہم صرف اتنا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے 70,000 کے قریب یا اس کے ارد گرد جو تعداد ہے ان بچوں کو مارا۔ ایک جھوٹے بادشاہ نے اپنی جھوٹی بادشاہت کو بچانے کے لیے وہ مار رہا تھا،
اور سچا بادشاہ جو تھا وہ خاموش تھا، کیونکہ تم سے پہلے بھی چلے گئے، دین نہیں گیا، دین نہیں گیا، دین وہیں پر قائم ہے۔ تمہارے آباء و اجداد چلے گئے مگر دین وہیں پر قائم ہے۔ لیکن عیسیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو نبی سے خدا نے کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ دین ہے، تمہاری وجہ سے یہ دین ہے، اس لیے تم دیندار نہیں ہو، تم دیندار نہیں، تمہاری وجہ سے دین ہے۔ اب جتنے بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ کچھ بھی کر لے وہ بن جائیں گے دیندار۔ جب آدم دین نہیں بن سکتے، نوح دین نہیں بن سکتے، ابراہیم آگ میں جانے کے باوجود دین نہیں بن سکتے، تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ محمد تم دیندار نہیں ہو، کیونکہ تمہاری وجہ سے دین ہے، تم ہو تو دین ہے، تم نہیں تو دین نہیں۔ تو ہم ان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی چلے گئے، تو ہم ایک بات پوچھنا چاہ رہے، دین چلا گیا؟ دین چلا گیا؟ نہیں گیا تو پھر نبی بھی نہیں گئے، نہیں گئے۔ اب صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو حدیث آپ نے کچھ دن پہلے ہم اسی ممبر سے سنی، حسین منی وانا من الحسین، یہ دو ٹکڑوں میں، دو مختلف طریقوں سے، ایک میں کہا کہ میں حسین سے، ہے نا، حسین مجھ سے۔ اب جو اجمیر کے پیر نے کہا نا کہ دین بھی حسین ہے، دی پناہ بھی حسین ہے، جو دین ہے اس کا نام ہے محمد، اس کی پناہ کا نام ہے حسین۔ پہنچ رہی؟ اب صرف وقت میں بالکل گنجائش نہیں، صرف ایک دو منٹ میں آپ کے صرف کرنے اور پھر ہم نے مسائل کی طرف آج صرف نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ دین مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے تو دین ہے، مصطفیٰ نہیں ہے تو دین کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حسین ہے تو دین بچا ہوا ہے، حسین نہیں ہے تو دین خطرے میں ہے۔ اب ہم صرف بادشاہ اور شاہ کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرا کچھ رہے نہ رہے، بس سلطنت قائم رہے، بس سلطنت قائم رہے۔ اب سلطنت کیا ہے؟ حسین کی ہم صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، حسین کی سلطنت کہاں تک ہے؟ فرعون کی سلطنت کہاں تک ہے؟ وہیں مصر تک۔ حسین کی سلطنت کہاں تک؟ اس کا چھوٹا سا جواب ہے، ہر سلطنت کا ایک پرچم ہوتا ہے اور وہ منفرد ہوتا ہے۔ پاکستان کا پرچم مختلف ہے، سبز ہے، سفید ہے، چاند ہے، ستارہ ہے۔ ہندوستان کا پرچم مختلف ہے، انگلستان کا پرچم مختلف ہے، اور ہر ملک کا قانون ہے کہ وہ دوسرے ملک کا پرچم اپنے سلطنت میں نہیں لہرا سکتے، خاص طور پر جب سامنے والا دشمن ہو۔ پہنچ رہی؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہر جب سلطنت کا ایک ایک پرچم ہے، حسین کی سلطنت کا بھی تو ایک پرچم ہے، حسین کی سلطنت کا بھی ایک پرچم ہے۔ ہم صرف اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ کہاں کہاں لہرا سکتا ہے؟ جہاں جہاں یہ پرچم لہرا سکتا ہے، سمجھ جائیے وہاں وہاں سلطنت حسین کی ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں نہیں، اب بات مکمل نہیں ہوئی، صرف آدھی سمجھ میں آئی ہے۔ آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ انگلستان میں بھی حسین کا پرچم لہرا سکتا ہے، ہندوستان میں بھی، کینیڈا میں بھی، پوری دنیا میں لہرا سکتا ہے۔ لیکن ہم ایک بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جب ہر شے فنا ہو جائے گی نا، تب بھی ایک پرچم لہرائے گا، تب بھی ایک پرچم لہرائے گا، اور جب وہ اس وقت لہرائے گا جب یہ زمین ہوگی نہیں، آسمان کا تصور ہی نہیں رہے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا، سورج روئی کی مانند ہو گیا ہوگا، جب کچھ نہیں ہوگا، ایک محشر برپا ہوگا، وہاں پہ نہ پاکستان کا پرچم، نہ ہندوستان کا، نہ افغانستان کا، کسی کا پرچم نہیں، صرف ایک پرچم ہوگا جو لہرا رہا ہوگا، اس کا سایہ ہوگا، ہر کسی کی خواہش ہوگی اس کے سائے میں چلے جائیں۔
اس کے سائے میں چلے جائیں. تو صرف ہم اتنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس کی سلطنت محتاج نہیں ہے کہ قیامت تک رہے گی. ہم اپنے جو کہ 14 اگست صبح ہے تو اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہر محب وطن کا ایک بات ہے جو ہر محب وطن کے دل میں ہے. وہ یہ کہتا ہے اسے قیامت تک رہنا ہے. یہی نا اس ملک کے لیے یہی دعا ہے نا کہ اے میرے پروردگار اس ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ. حسین کے لیے ایسا نہیں ہے. پہنچ رہی؟ کوئی کسی حسینی سے پوچھے, کسی ماتمی سے پوچھئے, قیامت تک رکھنا چاہ رہے؟ قیامت تک؟ قیامت شے کیا ہے کہ اس کی سلطنت قیامت تک رہے؟ اس مٹی سے, اس وقت وطن پاکستان کی مٹی سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے, میرے اللہ اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھ. اور جب حسین کی سلطنت کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہتے اس سلطنت کو قیامت تک قائم و دائم رکھ. ہم پھر دعا یہ کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس وقت تک قائم و دائم رکھ, کیونکہ یہ تو قائم و دائم ہے, رہے گا, ہمارا نہیں پتا. ہم تو اسے دعا کرتے مولا ہمیں رکھ, ہمیں وہاں تک رکھ, ہمیں اس سائے میں ہمیں بھی اپنے سانس لینے کی اجازت دے. تو کتنی بڑی سلطنت ہے حسینی بادشاہ کی. اور صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں, فرعون نے جب 70,000 بچے مارے, خدا ایک طریقے سے خاموش رہا, دیکھتا رہا کہاں تک یہ ظلم کرے گا. وہ تھے آدم کے بچے جو مسلسل مارے جا رہے تھے اور خدا خاموشی سے دیکھ رہا تھا. خدا خاموشی سے دیکھ رہا تھا. وہ اپنی سلطنت میں فرعون کے ظلم کو دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا. کہاں تک کرے گا؟ ایک وقت آئے گا پانی سے بہا لے جائے گا. اور ہوا ایسا, ہوا نا, ایسا ہوا. اور صرف ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں پھر ایک وقت کے فرعون نے بھی ظلم کیا حسین پر. حسین خاموشی سے دیکھتے رہے, کب تک کرے گا, کب تک. ہاں علی اصغر تک یہ ظلم ہوتے رہے. وہ خدا بھی دیکھتا رہا, حسین بھی دیکھتے رہے. صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کی بادشاہت کا ظاہر بھی دیکھتا رہا, باطن بھی دیکھتا رہا. اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی دیکھتا رہا. فرعون کو بھی لگ رہا تھا کہ میں نے سب مار دیے, میں نے سب مار دیے, اب میری سلطنت کو الٹنے والا کوئی باقی نہیں. اور یہی یزید کو لگ رہا تھا میں نے حسین کے سارے بچے مار دیے, اب میرے تختے کو الٹنے والا کوئی نہیں. پہنچ رہے. موسیٰ نے اس کے دربار میں ہی رہے. حسین کا ایک بیٹا بھی یزید کے ہی قید خانے میں ہی رہا. فرعون کو بھی لگ رہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتا,